أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك ويجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنہم، اور ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں من یستمع الیک، جو کہ کان رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ من جو ہے اصل میں تو آیا تھا ایک کے لیے، یعنی یہاں پر جو لفظ ہے کہ بعض ان میں یستمع الیک آپ کی طرف کان رکھتا ہے، یعنی ایک آدمی، لیکن حقیقت میں یہ جمع کے لیے ہے کہ ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو آپ کی طرف بڑا دھیان لگا کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے معبودوں کے خلاف کیا وحی آ گئی، یہ سنتے ہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے کر دیا ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اکنتن، غلاف، اکنہ اوڑ، اکنہ کسی چیز کا چھپا لینا، وجعلنا علی قلوبہم اکنتن، ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں، کیوں ہم نے ڈال دیے ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو نہ سمجھ پائیں قرآن کو۔ اللہ کی نفرت دیکھیے، اللہ نے کہا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، شرک کرتے ہیں میرے ساتھ، گواہیاں دیتے ہیں جھوٹی، قیامت تو ان کی برباد ہوگی ہوگی، دنیا بھی ان کی برباد ہو گئی ہے کہ یہ جو سنتے ہیں بری نیت سے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، تو ہم نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو مت سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا۔ یہ اتنی شدید سزا انہیں اللہ نے دی ہے کہ کان بھی گئے، دل بھی گئے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی علیہ باللہ جب گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تو پھر قرآن اس پہ نہیں کھلتا۔ جو شخص بھی کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرتا رہتا ہے، قرآن کا فہم اس انسان کے پاس نہیں پھٹکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے، اور آدمی کو خود اپنی حیثیت، اپنا مقام دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا انعام کیا ہے اور میں کیا کن کرتوتوں میں پڑ گیا ہوں اور میں کس رنگ میں چلا گیا ہوں۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بڑے مایہ ناز شاگرد تھے۔ تو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے، جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے دوست کہتے تھے کہ حجاج نے انہیں مار دیا، اور اللہ کی قسم امت میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔ سوئے ہوئے تھے، اور ان کے حالات میں آتا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ مرغا اس نے بانگ دی، آذان دی، تو ان کی آنکھ کھل گئی، کہ چارپائی کے پاس ہی تھا، تو انہوں نے کہا خدا تیری زبان کاٹے، کیسی نیند خراب کی۔ وہ مرغا پھر بولا ہی نہیں۔ ان کی والدہ نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے کہا یہ دیکھ لو تمہاری بد دعا کا اثر ہے، آئندہ سے زبان ذرا سنبھال کے بات کرنا، احتیاط کر۔ تو جب اللہ کسی انسان کو قرآن کی سمجھ دینے لگے تو ہمیشہ سوچے آدمی کہ اب باز آ جانا چاہیے، اب اللہ کے ساتھ تعلق مزید استوار کرنا چاہیے، اس نے مہربانی کی ہے، اس نے بلایا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، ہٹا دیا۔ نفرت ہوئی نا اللہ کو کہ یہ ہمارے سامنے ہی نہ آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے،
لمبی حدیث ہے، 3 آدمیوں کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے 2 وہ جن کو اللہ تعالی بغیر مانگے ہی دے دیتا ہے. اتنی مہربانی کرتا ہے اس پر کہ اللہ کہتے ہیں یہ میرا ایسا اچھا بندہ ہے کہ اسے بن مانگے ہی دینا ہے. اور دوسرا آدمی وہ جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ اکرہ صوتہ، مجھے اس کی آواز ہی بڑی بری لگتی ہے، میں چاہتے ہی نہیں کہ یہ میرے سامنے آ کے بیٹھے اور مجھ سے مانگے، اسے بھی پہلے ہی دے دو. اس لیے یہاں فرمایا کہ اتنے برے یہ لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں، بری نیت سے قرآن سننا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے کہ اس قرآن کو سمجھ نہ سکیں گے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ پڑ گیا ہے، یہ قرآن کو سن بھی نہیں صحیح سکتے. وَإِن يَرَوْا، اور اگر دیکھیں کُلَّ آیَةٍ، ساری نشانیاں اللہ انہیں دے دے گا، اگر دیکھ لیں یہ ساری نشانیوں کو بھی جو خدا دے، اللہ کی دی ہوئی ساری نشانیاں بھی دیکھیں، لا یؤمنوا بہا، تو اس کو نہ سمجھیں، اس پر یقین نہ لائیں، اس پر ایمان نہ لائیں، ہرگز نہیں مانتے. حتی، یہاں تک کہ انتہا اس کفر کی یہ ہے کہ لڑنے آتے ہیں آپ کے پاس، اذا جاؤک، جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ سے لڑتے ہیں. یہ ہمت ان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ، لڑائی کے لیے آئیں. اللہ نے فرمایا یہ اتنے بدبخت ہیں کہ آتے ہیں آپ کے پاس جھگڑنے کو. یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ منکر، ان کا جملہ سنو کتنا تلخ ہے. ان ھذا، یہ قرآن کچھ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، اگلے لوگوں کی، پرانوں کی باتیں ہیں. اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے قصے، کہانیاں، نقلیں ہیں. یہ قرآن کیا چیز ہے؟ الیاذ باللہ، قرآن کو سنتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں. کہ خدا بار بار جو کہتا ہے نا، میرا کلام، میری کتابیں، ان پہ ایمان لاؤ، اس پہ ایمان لاؤ، اس قرآن کو سنو، ان چیزوں کو، وہ اسی لیے اللہ اس کی اتنی حفاظت فرماتا ہے کہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ بس یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی اور آنے والے لوگ اسی سے فائدہ اٹھائیں گے. جرائم کی ان کی فہرست دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو ان کا سننا، اور اس کے بعد ہر آیت نشانی ہماری دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، کتاب کو دیکھ لیا، سب چیزوں کو، اس کے باوجود ایمان نہ لانا. 2، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیا حاضری ہے؟ لڑنے کے لیے. 3، اور چوتھا ان کا جرم دیکھو، بکتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کون سی ایسی پرانی کہانیاں ہیں. کیا ترجمہ کیا ہے یہاں؟ انہوں نے، ہاں وہی بات. اللہ کے کلام کا مذاق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کے پاس آنے کا مذاق، ان سے لڑنا، یہ سارے جرائم ہیں.